پچھلے چند مہینوں میں اتنا اعلان کیا گیا اور اتنا پبلسٹی کی گئی ہے 3 طلاق کے معاملے کی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر مسلمان پابندی کے ساتھ 4 شادی کرتا ہے اور 3 طلاق 3 بیویوں کو دے دیا کرتا ہے، اور پھر اسی بنیاد پر پوری عمارت اس جھوٹ کی کھڑی کی گئی ہے۔ سچائی یہ ہے کہ 2011 کے سینسس میں جو تفصیلات آئی ہیں اور جو رپورٹ آ چکی ہے اس کے لحاظ سے ہندوستان میں آباد مختلف مذہب کے ماننے والے لوگوں میں سب سے کم تناسب مسلمانوں کا طلاق دینے کے سلسلے میں بھی ہے اور شادی کرنے کے سلسلے میں بھی ہے۔ سب سے زیادہ تناسب ہندوؤں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، سکھوں کا ہے، پارسیوں کا ہے، جینیوں کا ہے۔ تو جو ریشیو ہے اس لحاظ سے مسلمانوں میں طلاق کی واردات بہت کم ہیں، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ جو شادی کا معاملہ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے، عام طریقے پر مسلمانوں کے ہاں 1 شادی کا رواج ہے اور ہندوؤں میں 1 سے زیادہ سے شادی کا رواج سینسس کی رپورٹ کے مطابق مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ دوسری بات اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جب ہندوؤں یا دوسری ذاتیوں کے لحاظ سے طلاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کورٹ سے طلاق لی گئی ہو۔ کورٹ سے طلاق ایک بہت ہی مشکل اور جٹل معاملہ ہے۔ کورٹ سے طلاق نہیں بھی تو 10 سال، 12 سال، 15 سال کے اوپر ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ہندوؤں کے ہاں خاص طریقے پر ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو طلاق نہیں لیتا اور دیتا ہے بلکہ وہ چھوڑ دیتا ہے، جس طرح مودی جی اپنی بیوی کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ چھوڑ دینے والی بات کو ہندوؤں میں طلاق کے ریشیو کے ساتھ جوڑ لیا جائے تو جو ریشیو مسلمانوں میں طلاق دینے کا ہے ہندوؤں میں اس سے 2 گنے سے بھی زیادہ ریشیو سامنے آ جائے گا۔ ابھی آپ نے مودی کا ذکر کیا، جس طرح سے دشہرے کے موقع پر لکھنؤ میں کہا گیا کہ تمامی مذہب کی عورتوں کو برابر کا حق دلائیں گے۔ جی، پہلے مودی جی اپنے گھر میں مسائل حل کر لیں، اس کے بعد پھر تمام عورتوں کی فکر کریں۔ وہ آپ نے سینسیکس کی بات کی کہ اس میں زیادہ تعداد میں غیر مذاہب کے لوگ ہیں جو طلاق دیتے ہیں، تو یہ 3 طلاق کے معاملے کو لے کر جس طرح سے باویلا مچایا جا رہا ہے، قرآن کی بات آتی ہے کہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تمام ہی میڈیا چینلز میں یہ بات کل سے اٹھ رہی ہے، تو اس کو اگر ختم کیا جائے تو اس میں کیا آبجیکشن ہے مسلم پرسن کا؟ دیکھیے، بہت صاف سی بات ہے، یہ بات بالکل جہالت کی ہے کہ کوئی چیز جو شریعت میں ثابت شدہ ہو اس کو یہ فرق کیا جائے کہ یہ قرآن میں ہے یا قرآن میں نہیں ہے۔ شریعت سے جو چیز ثابت ہے وہ 3 طلاق ہے۔ 3 طلاق کے سلسلے میں بہت واضح طریقے پر ہندوستان کا جو بہت بڑا طبقہ ہے مسلمانوں میں، وہ حنفی انداز فکر کو مانتا ہے یا شافعی انداز فکر کو مانتا ہے، اور ایک چھوٹا طبقہ ہمارے اہل حدیث حضرات کا ہے۔ اہل حدیث حضرات کا نقطہ نظر یہ ہے کہ 3 طلاق اگر کسی نے دے دی تو وہ 1 طلاق کاؤنٹ ہوگی۔ حنفی اور شافعی نقطہ نظر یہ ہے کہ 3 طلاق 3 ہی طلاق ہوگی، اور اس معاملے میں امام ابو حنیفہ کے ماننے والے، امام شافعی کے ماننے والے، امام مالک کے ماننے والے، امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے، یہ جو 4 بنیادی ائمہ ہمارے ہیں، اس کے علاوہ امام نخعی، امام سفیان ثوری، امام ابن عیینہ، امام بخاری اور تقریباً تمام بڑے ائمہ اور بڑے بڑے علماء و مشائخ 3 کو 3 ہی باندھتے رہے ہیں۔ 7ویں صدی ہجری میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 کو 1 بات کہی تھی، اور آج کے دور میں ہمارے اہل حدیث بھائی اس بات کو مانتے ہیں۔ اس ملک میں عدالت کے ذریعے بھی ایک حقیقت ہے کہ اس فرق و فاصلے کو عدالت نے تسلیم کیا ہے۔ شیعہ وہ ایک مستقل کمیونٹی ہے، بوہرا ایک مستقل کمیونٹی ہے، اسی طرح سے اہل حدیث حضرات ہوں وہ ایک مستقل اپنی فقہ رکھتے ہیں۔ دوسرے ائمہ کے ماننے والے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کی الگ الگ آئیڈینٹی ہے اپنے فقہ کے لحاظ سے، اور اس کو عدالت نے مانا ہے، تو اس میں کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ 3 طلاق کو اتنا ہنگامہ کیوں دیا جاتا ہے، تو پبلسٹی کے ذریعے سے کوئی بات بھی کہی جا سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ سپریشن
کیا صرف 3 ہی طلاق سے ہوتی ہے؟ وہ تو 1 سے بھی ہو سکتی ہے، 3 سے بھی ہو سکتی ہے۔ گورنمنٹ کے سامنے جو مدعا ہے یا لا کمیشن کے چیئرمین کے دماغ میں جو بات ہے وہ اصل میں طلاق کو ابالش کرنے کی بات ہے، طلاق کے انسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 3 کو 1 کر دیا جائے۔ جو لوگ 3 طلاق کے خلاف مسلمانوں میں کچھ لوگ جو بہت زور زور سے آ کر ٹی وی پر بولتے ہیں، ان کو بھی اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ بہت صاف سی بات ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے ان کو بتانا چاہیے پہلے کہ ہماری منزل کیا ہے۔ 3 کو 1 مانتے ہیں وہ یا 3 کو ابالش کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت ہی بنیادی بات ہے۔ لیکن 3 طلاق کے انسٹانس بہت کم ہیں مسلمانوں میں۔ پبلسٹی کی جاتی ہے کہ مسلمانوں میں 3 طلاق کا رواج بہت زیادہ۔ گورنمنٹ اپنی بات پر قائم رہتی ہے، لا کمیشن جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے، تو اس کے بعد آپ کا کیا رخ ہوگا اگر اس کو لاگو کرنے کی طرف گورنمنٹ جاتی ہے؟ گورنمنٹ یقیناً اس کی طرف آگے بڑھ رہی ہے اور بڑھے گی۔ لا کمیشن انسٹرومنٹل بنا ہوا ہے، ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ اس جمہوری ملک میں جمہوری طریقوں پر ہم اس کی مخالفت کریں گے، اپنی آواز بلند کریں گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ مختلف مذہبوں سے آباد یہ ملک مختلف مذہبوں میں کچھ اقلیت میں ہیں، کچھ اکثریت میں ہیں۔ اکثریت کی رائے کو اقلیت پر تھوپا نہیں جاتا۔ ملک ایک معاہدے کے تحت سارے لوگ یہاں رہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے اندر جہاں شروعاتی ہے وی دا پیپل، تو ہم سب لوگ اس معاہدے میں شریک ہیں اور اکثریت کی بنیاد پر کسی چیز کو اقلیتوں کے اوپر، چاہے مسلمان ہوں، چاہے ٹرائبل ہوں، چاہے دلت ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے سکھ، ان کے اوپر تھوپی نہیں جا سکتی۔ شکریہ۔ یہ تھے مولانا ولی رحمانی صاحب، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے، جو اپنی پوری بے باک رائے رکھ رہے تھے اس پورے ایشو پر جو آج کل بہت گرمایا ہوا ہے۔ دلی سے کیمرہ پرسن راجیش کے ساتھ نیوز میکس کے لیے شکیل احمد۔